بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کے کئی نام ہیں، اس میں اس نام کی برکت ہی اور ہے۔ زہرا کی تسبیح روز پڑھو، زبان کی نوک سے مت پڑھو، دل کی گہرائی سے پڑھو۔ زہرا کا نام بغیر وضو کے لینا بھی نہیں۔ بی بی کا یہ وہ نام ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کا نام، بچیوں کا نام، ہر بچی کا نام، اب جو ہونے والے زہرا کہیں سے بھی رکھو، اگر تم نے اپنی اولاد کو زہرا نام رکھا تو اس لڑکی کی زندگی میں روشنی ہو جاتی۔ بی بی کا یہ نام وہ ہے کہ جس سے تمہارے گھر میں روشنی ہوتی۔ اگر تم روزانہ بی بی کے اس نام کی تسبیح پڑھو 36 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 36 مرتبہ یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی پڑھو۔ پہلے 5 صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پھر بی بی کا یہ نام لے کے ان کی تسبیح پڑھو، یا زہرا ادرکنی۔ اس کے بعد دعا کرو کہ پروردگار جو اس نام کا واسطہ، جو تیری کنیز خاص کا نام ہے، پروردگار اس نام کے وسیلے سے، اس نام کی برکت سے جو میرے گھر میں اندھیرا ہے، جو میری زندگی میں اندھیرا ہے، جو میری لائف میں رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں، جو میری لائف میں ہرڈلز ہیں، جو میرا کام نہیں بن رہے، جو میری پرابلمز ہیں، جو مجھے سٹرس ہے، تجھے اس نام کا واسطہ یا بی بی زہرا کا نام تھا، اللہ تو زندگی میں روشنی دے دے۔ عزیزو، یہ وہ نام ہے کہ جس سے تمہاری زندگی کے اندھیرے دور ہوتے۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر تم مسلسل اس نام کی تسبیح پڑھتے رہو تو اللہ اس نام کی برکت سے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر زہرا کا نام لے کر تم دعا کرو، تم ٹرائی کر کے دیکھو، ابھی 3-4 دن میں بامبے میں ہوں، ٹیوزڈے تک، یو جسٹ ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ۔ لیکن زبان پاک ہونا چاہیے۔ جب بی بی کا نام لو نا، اس کے بعد غیبت نہیں کرنا۔ خاموش ہو گیا نا؟ You know very well I don't miss the chance۔ زبان پہ رزق حرام بھی نہیں آنا۔ اگر رزق حرام کھا کے بی بی کا نام لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ کرو آج کی رات، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا قیصر باغ میں، یہ پرومس کرو بی بی زہرا کو، آج اس سال بی بی زہرا کی شہادت کی مجلس میں کیا گفٹ دے رہے بی بی کو، تم کیا تحفہ دے رہے بی بی کو؟ خالی قیصر باغ میں آنا، مجلس کرنا، ماتم کرنا، چلے جانا، یہ کافی ہے؟ یہ تو ثواب ہے، پرسہ ہے، لیکن کچھ تحفہ دینا نہیں چاہتے، بیوی کو کچھ گفٹ دینا نہیں چاہتے۔ You don't want to take anything from بی بی زہرا۔ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ پلیز give something to her۔ تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے بی بی، تم سے دولت نہیں مانگ رہے، زر و جواہرات نہیں مانگ رہے۔ She is not asking you anything۔ What she is saying کہ جو میرے بابا کی شریعت ہے اس پہ عمل کر لو، جس کے لیے میں ختم ہو گئی، شہید ہو گئی، اس پہ عمل کر لو۔ ایک کام کرو یار، ایک کام کرو، تم یقین کرو، منبر رسول سے بول رہا، آدھی رات کے بعد اس مجلس میں بول رہا، ٹرائی کرو بی بی زہرا کی یہ تسبیح۔ قبرستان جاؤ، آرام باغ جاؤ، رحمت آباد جاؤ، رحمت آباد، آرام باغ جب جانا، یا بیک ہوم جہاں سے بھی آپ ہیں، جب جانا سیمیٹری کو، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی لحد پہ کھڑے رہ کر بی بی زہرا کی یہ نام کی تسبیح پڑھو۔ وہاں پہ یہ نام کی تسبیح پڑھنا، بی بی کے ہر نام کی برکت ہے۔ سیدہ کی برکت الگ ہے، طاہرہ کی برکت الگ، صدیقہ کی برکت الگ، مرضیہ کی برکت الگ، فاطمہ کی برکت الگ، زہرا کی برکت الگ۔ ہر نام کی برکت الگ ہے یار۔ یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ تم اپنی تقدیر بدل سکتے اس بی بی کے نام سے۔ مجلس میں آ رہے، ماتم کر رہے، عزاداری کر رہے، یہ مست ہے، مست ہے، ضرور کرو۔ 24 گھنٹے بی بی کی عزاداری کرو، لیکن لائف کو تھوڑا چینج بھی کرو۔ اگر تم نے چینج کیا بی بی کے نام پہ
تو تمہاری زندگی بامبے، تم بامبے میں ایسا گرو کرو گے، لٹرلی ایسا گرو کرو گے. میں جانتا ایسے لوگوں کو، آئی نو کہ جو لاسٹ ایئر تھے وہ آج نہیں، زیرو تھے لاسٹ ایئر، زیرو تھے، اور آج وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا تھا ان کا گراف نیچے، آج وہ یہاں ہے. وائی؟ اس نے لاسٹ ایئر اسی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ بی بی آپ کو جو چیز پسند نہیں وہ میں نہیں کروں گا. If you really love بی بی فاطمہ، if you really love امام علی، then follow the path of امام علی، follow the path of بی بی زہرا. تمہاری پہچان ہے یہ. اگر تم نے اس پاتھ کو فالو نہیں کیا تو فائدہ کیا دوستو؟ یہ اتنی مظلوم ماں ہے جو تم روٹی توڑے نہ، وہ ان کا صدقہ ہے. جو میری سانس چل رہی، جو عزت ہے، جو صحت ہے، جو زندگی ہے، جو بامبے میں تم سر اٹھا کے، بامبے میں سر اٹھا کے جو تم اپنے آپ کو علی والا بول رہے، ماتم کر رہے، راستوں پہ نکل رہے، یہ صرف اور صرف بی بی کا کرم ہے جو بچائی ہوئی ہے تم کو. یہ سایہ ہے بی بی کا. ادروائز آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا تم کو ریس کر دے، مٹا دے. 1400 سال سے شیعت بچی ہوئی ہے صرف حسین کی ماں کی دعا کی وجہ سے. اتنا بڑا کرم بی بی کا. اور یہ بی بی کا کرم صرف یہاں نہیں ہے. جب قبرستان میں جانا، بس میں مجلس ختم کر رہا، جب قبرستان میں جانا ایسا ٹرائی کرنا، کل جاؤ ٹرائی کر کے دیکھو، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی لحد پہ دعا کرو، یا زہرا ادرکنی کی، یا زہرا ادرکنی کی، کہ اے بی بی زہرا میری مدد کو آؤ. جو میں نے مجلس کا آغاز کیا، یا مولاتی یا فاطمہ غسنی، ہر نماز کے، مغرب کی نماز کے بعد 21 ٹائمز پڑھو. آزمائی ہوئی چیز ہے پوری دنیا میں. یہ وہ عمل ہے کہ دن بھر کی رکاوٹیں، دن بھر کی دعائیں، تم 3 ورڈ خالی قبول ہوتی ہیں. یا مولاتی، اے میری بی بی، اے میری شہزادی، اے میری مالک فاطمہ اغثنی، میری مدد کو آؤ. عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کے بیچ میں جب نماز غفلہ پڑھتے ہو نا، 21 مرتبہ یہ پڑھو. اس کے بعد دیکھنا کہ تمہاری رات کیسے گزرتی، تمہارا دن کیسے آتا. یہ کمپلیٹ 18 ڈیز میں، یہ جو 18 دن آج سے شروع ہو رہے، روز 2 رکعت بی بی زہرا سے حاجت کی نماز پڑھنا. ویری سمپل. 3 منٹ مانگ رہا میں آپ سے 24 گھنٹے میں. آئی جسٹ نیڈ 3 منٹس. تم کر کے دیکھو. اور اکیلے نہیں کرنا، اپنے بچوں کو بتاؤ، بیٹی کو بتاؤ، بیٹے کو بتاؤ، وائف کو بولو. گھر کے اندر اگر سب مل کے 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی بی بی زہرا سے. سو سمپل، جسٹ لائک فجر پریئر. اور بی بی کی جب نماز پڑھنا تو سورہ کوثر ضرور پڑھنا پہلی رکعت میں، اس لیے کہ یہ سورہ بی بی زہرا کے لیے تھے. جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی تو یہ سورہ آیا تھا. کوثر سے مراد ہی یہ ہے اولاد فاطمہ. سمجھ میں آئی؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو سورہ کوثر شارٹیسٹ سورہ. اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ خل، سورہ توحید جس کو بولتے. کیوں؟ سورہ توحید مولا حسین کا فیورٹ سورہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی سورہ ایسا ہے کہ جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. اور مولا حسین کا سب سے فیورٹ سورہ جو حسین کثرت سے جس سورہ کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ خل ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس نمازوں میں واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے کہ سورہ خل پڑھو. تو پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ خل پڑھو. پڑھنے کے بعد نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو اور ایک تسبیح یا زہرا ادرکنی کی پڑھو. اس کے بعد دعا کرو. یہ نہیں بولنا دعا میں کہ اللہ سب مجھے دے دے بامبے میں. دعا کرو سب کے لیے. اس کے بعد دیکھو کہ اس نماز کی برکت کیا ہوتی.
18 दिन पढ़ो 3 जमातुल सानी तक, उसके बाद देखोगे 3 जमातुल सानी के अंदर ये 18 डेज में तुम्हारी डेस्टिनी कैसे बदलती, तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन के साथ मैं बार बार बोलता ये बात कि विदाउट कंडीशन कोई इबादत नहीं होती। अगर आप ये अमल करके, नमाज पढ़ के, बीबी को पुकार के, फिर अगर आप किसी पे जुल्म करेंगे, किसी का माल खाओगे। आखिरी बात बोलूं, आज सबको, पूरे कैसरबाग का यूथ, सबको मैं 1 मिनट एक मैसेज बीबी ज़हरा का दे के जा रहा। अगर तुम रियली बीबी ज़हरा से मोहब्बत करते, अगर तुम रियली बीबी ज़हरा का गम बनाने के लिए कैसरबाग में जमा हो, एक वादा आज बीबी से करो, एक प्रॉमिस करो बीबी ज़हरा से। यू जस्ट प्रॉमिस एंड डू इट एंड यू विल सी द रिजल्ट कि मैं आज के बाद से आपका हक जो है वादा करूंगा। कितने खामोश हो गए, कितने खामोश हो गए यार। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मौला ने मुझे बहुत दिया है, मैं देता हूं, लेता नहीं हूं। तुम कितने खामोश हो गए। मैंने अपने लिए नहीं बोला, मैं आपके फायदे के लिए बोला। बीबी ज़हरा का हक खा के मत बैठो, ये प्रॉमिस करो। ये करीम बीबी को कुछ नहीं चाहिए। तुम देखोगे कि जिस दिन तुम हक़ ज़हरा अदा करोगे तो तुम्हारा रिस्क इतना बढ़ेगा कि 5 साल के अंदर तुम मिलियनर बन जाओगे। You understand what I said? You understand what I said? हक़ ज़हरा कोई नहीं बोलता, मैं डरता नहीं हूँ। You know very well. मैं लेने वाला मौलवी नहीं हूँ, देने वाला मौलवी हूँ। दोस्तों, अमल करो बीबी के हक़ के ऊपर। उसके बाद देखो, बॉम्बे में कोई शिया 1 बेडरूम 2 बेडरूम के फ्लैट में नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा मैं, इतनी बड़ी बात बोल रहा, यकीन के साथ। क्यों बोल रहा? कि बीबी को, अगर बीबी का तुम हक अदा करते रहोगे तो बीबी तुमको मिलियनर बना देंगे। उनके लिए क्या है, एक इशारा करे, अरे जिनका बेटा चाहने वाले की बीवी ने कहा था कि तुम हर साल हज पे जाकर अपने इमाम से मिलते हो, इमाम कभी कुछ देते हैं तुमको? उसने कहा ऐसे मत बोलो। जब वो आया हज के बाद इमाम के पास, तो इमाम खाना खा रहे थे। खाना खा के इमाम उठे अपना हाथ धोने के लिए, तो इसने कहा मौला मैं आपके हाथ धुलाता हूँ, नीचे बर्तन है। इमाम ने कहा अच्छा हाथ में पानी डाल दे। चौथे इमाम के हाथ में उसने पानी डाला, पानी वो देख रहा अपनी आंखों से, पानी नीचे गिर रहा। इमाम ने कहा इसमें क्या है? उसने कहा पानी। इमाम ने कहा गौर से देख। अब जो देखा तो डायमंड्स थे। इमाम ने कहा ये ले। फिर डाला, फिर पानी गिरा। इमाम ने कहा आप देख क्या है? पर्ल्स थे। कहा ये लेके जा। उसने कहा क्यों? कहा तेरी बीवी ये कह रही थी ना कि इमाम तुमको क्या देता, लेके जाके दे दो। तो आपने देखा जिसके हाथ का पानी डायमंड्स बन जाए, उस दादी का हक है जो देना है तुमको। बस ये बीवी के नाम पे इस साल अरबईन में 2 बच्चे, जवान बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी के शौक से, जिसमें हमारे सलीम भाई का भी बेटा था, कैसे हो गए थे? इम्पॉसिबल था बचना। लेकिन हुसैन की माँ जिसको बचा ले, मादर हुसैन जिसको बचा ले।